مگر یہ تھوڑے سے میسیجز کا بھی ساتھ میں ذکر کرتے چلیں. یہ کہتے ہیں سر مجھے پریشانی میں بہت نیند آتی ہے, کیا میں انتہا درجے کا لاپرواہ ہوں؟ یہ دعا نے پوچھا ہے. اچھا, ایسا ایکچولی زیادہ تر لوگوں کو پریشانی میں نیند نہیں آتی, لیکن کچھ لوگوں کو پریشانی میں نیند آتی ہے. تو یہ تو اچھی علامت نہیں ہے. یہ اپنی پریشانیوں سے جان چھڑانا یا شتر مرغ کی طرح نظریں ہٹانے والی بات ہے. اور لگتا ہے کہ کچھ ڈپریشن کا معاملہ بھی جو لگتا ہے, تو ان کو کسی فزیشین سے رابطہ کرنا چاہیے اور اپنی پریشانی کو فیس کرنے کے لیے جو ٹریننگ ہے وہ حاصل کرنی چاہیے. کیونکہ جنہیں ہم پریشانیاں کہتے ہیں ایکچولی وہ پرابلمز ہوتے ہیں, اور جن کو ہم پرابلمز کہتے ہیں ایکچولی وہی اپرچونٹیز ہوتی ہیں. کیونکہ جب ہم پریشانی کے موقع سونے کا جو وقت ہوتا ہے وہ تو ایک ریگولر وقت ہوتا ہے, جب ہمیں پتا ہونا چاہیے 2-3 باتوں کا کہ یہ ہمارے سونے کے لیے مناسب وقت ہے اور اتنے گھنٹے کی نیند ہمیں چاہیے. اور اس کا بندوبست کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہم اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں یا زندگی میں دیگر لوازمات کے بارے میں ہم ایک نقطہ نظر بناتے ہیں کہ یہ ہمیں ریگولر بنیادوں پہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ جب کوئی پریشانی آئی آنکھیں موند لی اور سو گئے, تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے مسائل تو حل نہیں ہوتے. فائن دعا. آئی ہوپ یو گاٹ این اپروپریٹ آنسر. سر یہ پوچھتی ہیں صبا, کہتے ہیں سر مائی مدر از ڈائیورسڈ, وہ چاہتی ہیں کہ میں کبھی شادی نہ کروں. یہ ان کا اپنا پرسیپشن ہے, یہ سمجھتی ہیں کہ اور اس کی وجہ کیا ہے. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مجھے ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے, لیکن بھائیوں کی شادی کر رہی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈیورس ایک فینومینا ہے جو دنیا میں بہت زیادہ پہلے کی نسبت ہو رہا ہے. پہلے لوگ شادی شدہ زندگی کو نبھانے کو ترجیح دیتے تھے اور تکلیف بھی اٹھاتے تھے, اور تکلیف اٹھاتے اٹھاتے ساتھ زندگی بھر رہتے تھے, اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شادی کامیاب ہے. آج کی دنیا میں سوچ میں تبدیلی آ گئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر نباہ نہیں ہو رہا تو جلتے کڑتے ہوئے زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ ڈیورس. یہ اس علاقے میں بہتر ہے ویسے اگر وہاں تک بات پہنچ گئی ہے. دیکھیے پہلی چوائس تو یہ ہے کہ شادی کو بہتر بنایا جائے. اس کے لیے بہت سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. آج کی دنیا میں جس طرح آپ سیل فون, کمپیوٹرز اور اچھے اچھے جہاز دیکھتے ہیں جس پہ آپ ٹریول کرتے ہیں, آج کی دنیا میں اسی معیار کی کاؤنسلنگ بھی میسر ہے. یعنی اتنی لاجواب کاؤنسلنگ میسر ہے کہ جن سے ہو جاتا ہے پرابلم. تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, اس کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو تو دونوں میاں بیوی سائیکالوجسٹ کے پاس یا کاؤنسلر کے ساتھ بات. دونوں کا جانا ضروری نہیں, دونوں میں سے ایک چلا جائے کافی ہے. اچھا, تو کاؤنسلر جو ہے ان پہ کام کرے گا جو پرابلم کو سالو کرنے آئے ہیں, اور وہ اپنے پارٹنر پہ کام کریں گے. تو اس طرح بھی ڈیورس سے بچا جا سکتا ہے. لیکن جو اصل ہمارے پاس اس وقت سوال ہے, اس پہ ہم پھر کسی وقت بات کریں گے, پورا پروگرام کریں گے کہ یہ جو ڈیورس کا فینومینا ہے اس کو کیسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے, اور ڈیورس ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے, زندگی ڈیورس کے بعد کیسے گزارنی چاہیے. تو دنیا میں اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی ہے, کیونکہ ویسٹرن ورلڈ میں اور امریکہ میں ڈیورس تقریباً ہر 2 میں سے 1 شادی کا انجام ڈیورس کی شکل میں ہے. اب ایسے میں وہ خاموش تو نہیں بیٹھے, انہوں نے ریسرچ کی ہے, اور ڈیورس کے بعد زندگی کو چلتا رکھنا, پہلے سے بہتر بنانا, ماضی کے تجربے سے نتائج حاصل کرنا, اور پھر آگے زندگی کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے. جی. اچھا, یہ جو ڈیورس ہوتی ہے اگرچہ عملی طور پر دنیا کے سامنے میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں, لیکن جیسے ہمیں ہماری ایڈکشنز ہانٹ کرتی رہتی ہیں, جیسے ہمیں ہماری علتیں پریشان کرتی رہتی ہیں, تو جو ریکال ہوتی ہے اس زندگی کی جو ہم نے ساتھ گزاری ہوتی ہے وہ بھی ہمیں ہانٹ کرتی رہتی ہے, پریشان کرتی رہتی ہے. اور بعض اوقات خواتین و حضرات میں ایک ناکام تجربہ شادی کا انہیں یہ قائل کر دیتا ہے کہ دوبارہ اس فیلڈ میں قدم نہیں رکھنا. جیسے کہتے ہیں نا, دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے, اور سانپ کا کاٹا جو ہے رسی سے بھی ڈرتا ہے. تو اس چیز کا کاؤنسلنگ میں علاج ہوتا ہے. یعنی ایک میرج کو جو ناکام ہو گئی, ایک ان لرن کرنے کا پروسیس ہوتا ہے. یعنی زندگی میں جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کچھ سال گزارتے ہیں
تو روزانہ ایک نقشہ ان کے ذہن پہ ایک دوسرے کا بنتا رہتا ہے، ان کی تصویریں ایک دوسرے کے دماغ میں جمتی رہتی ہیں، اور جب ڈیورس ہوتی ہے تو وہ تصویریں نہیں جاتی، جو منفی تجربات ہوتے ہیں وہ پھر اسی طریقے سے یاد آتے رہتے ہیں اور زندگی میں تلخی گلی رہتی ہے۔ ایسے میں کاؤنسلرز مدد کر سکتے ہیں۔ ایسے میں جب انسان کو ہانٹ کرتا ہے، اس کا ماضی کے بھیانک واقعات اس کو تنگ کرتے ہیں، تو ذہن کی کلینزنگ کا ایک پروسیس ہے، ذہن کو صاف کرنے کا ایک پروسیس ہے جس میں سے گزرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کے بعد آپ دوبارہ شادی کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں تو یہ ایک آپ کی اپنی چوائس ہو سکتی ہے۔ بعض خواتین بچوں کی وجہ سے شادی نہیں کرتی ہیں اور اسے قربانی کا نام دیتی ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے جس پہ کبھی بات کریں گے۔ لیکن جو بچی پوچھ رہی ہے اپنی والدہ کے بارے میں، لگتا ہے کہ وہ روشن خیال ہیں اور ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کی ماں ایک پسماندہ اور وہ اپنی شادی کی بات کر رہی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مائی مدرز ڈائیورس، وہ چاہتی ہیں کہ میں کبھی شادی نہ کروں لیکن بھائیوں کی شادی کر رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ ایک تجربہ، وہ جو خاتون کا تجربہ ہے، یہ ایک اور بھی گمبھیر بات ہے کہ خاتون اپنی شادی کے ناکام تجربے کو اپنی بچی کے اندر دیکھ رہی ہیں اور بچی کو اس تجربے سے بچانے کے لیے ان کی شادی ہی نہیں کر رہی۔ تو اس کے لیے تو پھر بہت ہی ضروری ہے کہ ان کی والدہ جو ہے وہ کاؤنسلنگ میں جائیں اور اپنی شادی کے تجربے کو منطبق نہ کریں بچی کی زندگی کو، منطبق یعنی اس کا اطلاق نہ کریں، یعنی اپنی ناکامی کو پروجیکٹ نہ کریں بچی کی زندگی میں، اور ماڈرن جو کاؤنسلنگ ہے اس سے مدد حاصل کرتے ہوئے بچی کے لیے رشتہ اس طرح تلاش کیا جائے یا بچی اپنے لیے پارٹنر کا انتخاب اس طرح کرے کہ جس سے کہ کوئی منفی نتائج نہ نکلیں، کیونکہ یہ ممکن ہے، یہ تو بالکل ممکن ہے۔ جیسے سائنس میں ہر چیز اب جو ہے سامنے آتی ہے، ریسرچ میں سامنے آتی ہے کہ بہترین طرز عمل کیا ہے، جیسے بزنسز کیے جاتے ہیں تو اب فیزیبلٹی اسٹڈی کی جاتی ہے۔ اچھا، جب آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایک دن اچانک آپ کے ہاتھ پیسہ لگ گیا تو آپ بزنس شروع کر دیتے ہیں، اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی ہوتی ہے۔ شادی کا سودا جو ہے بہت اہم سودا ہے، یعنی شادی کے لیے بھی جو فیزیبلٹی اسٹڈی کرنی چاہیے اور سب سے پہلے کمپیٹیبلٹی دیکھنی چاہیے کہ مطابقت ہے کہ نہیں، اور پھر کمٹمنٹ میں جانا چاہیے۔